السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ایک خبر سناؤں گا۔ اور دوسری چیز، رمضان تو بالکل قریب ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ یہ آخری دہا چل رہا ہے، جتنا ہو سکتے، جتنا لوٹ سکتے اللہ سے گڑ گڑا کے لوٹو، اللہ سے بلبلا کے لوٹو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، ایسا مانگو کہ کبھی ختم نہ ہو۔ وہ دل سے مانگو، وہ جستجو رہنی چاہیے، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہے۔ اگرچہ وہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمارے سے دنیا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی ہے، ہمارے سب قدموں کے نیچے آ پڑے گی، اگرچہ اللہ ایک راضی ہو جائے پروردگار تو۔ اس لیے ان کی رضا کے لیے جتنا ہو سکتا آپ لوگ معصوم بھولے بن کے مانگو۔ اور دیکھو، آج ہماری بہنیں جو بغیر شادی کے بیٹھی ہے، اور جو ہماری بہنیں جو راستہ بھٹک چکی ہے، غلط راستے پہ چل رہی ہے، وہ روکو ان کو، وہ اسباب پیدا مت ہونے دو، کیونکہ آج جو جہیز کی جو لعنت ہے بعض گھروں میں، بعض لوگوں میں، یہ لعنت کو ختم کرو، یہ بہت بڑی لعنت ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ وہ جہیز کی وجہ سے آج ہماری بہنیں راستہ بھٹک رہی ہے، کیونکہ دے نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، کب تک وہ بیٹھ سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بات تو کڑوی ہے لیکن بات حقیقت ہے۔ یہ ساری ذمہ داری آپ پہ بھی عائد ہوگی اور آپ کے کھاندوں پہ لکھے جائے گی، آپ کے حساب میں لکھے جائے گی، آپ کے اکاؤنٹ میں لکھے جائے گی۔ اس لیے جہیز جیسی لعنت چیز سے پرہیز کرو۔ دیکھو، آج ہماری بہنیں جو راستہ بھٹک رہی ہیں، ان کو اللہ صحیح راستے پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان پہ اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو پریشان حال ہے، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جو مہنگائی دور سے ہم گزر رہے ہیں، بے روزگاری دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ ان چیزوں کو دور کرے ہم سے، اور ہم کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ اور جو ہمارے مرحومین گزر چکے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اور جو بیمار حال ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو، جو کہ ہم کو مانگنا بھی نہیں آتا پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے پروردگار۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی بلبلا کے گڑ گڑا کے مانگو اللہ سے، اگرچہ وہ راضی ہو جائے تو یقین مانو دنیا میں ہم فتح تو ہے ہی ہے، اور ہمارا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، ہر چیز میں کامیابی ہم کو ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگو جو مانگ سکتے ہو۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کل کا دن بڑا وہ ہے، اور اس لیے اپنے عبادت گاہوں کی، اپنے مساجد کی، اپنے بستیوں کی، اپنے لوگوں کی حفاظت کرو، جتنا ہو سکتا لاپرواہی اور غفلت نہ برتو، کیونکہ کل پریزیڈنٹ کے پاس ان کو حاضر ہونا ہے، انڈیا الائنس کے ذمہ داران کو، اس کے بعد انہوں ذمہ داری سونپ دیں گے، بول دیں گے، تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے، کیسا کریں گے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اس لیے آپ لوگ غفلت برتنے کا ابھی وقت نہیں ہے، وہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ دیکھو گودی میڈیا کے اس پہ دیکھو آپ لوگ کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی یقین مانیے، وہ ریپبلک ٹی وی والا پھر بھی کچھ بولا تھا 6-7 منٹ کی اس ویڈیو میں، اس کے بعد سے جو ہے سو اس کی بھی بولتی بند ہو گئی اور وہ ویڈیو بھی اڑا دیے وہ لوگ۔ تو لگاؤ اندازہ کہ ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے۔ تو ہم کو یہ چیز سے بچنا بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کیونکہ یہ لوگ خالی تو جانے والے نہیں ہیں، خاموش تو جانے والے نہیں ہیں۔ اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے مساجد، ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت کرو،
اور ہمارے بہنوں کی، ہماری ماؤں کی، ہمارے بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، یہ ہمارا اولن فرض بن جاتا ہے۔ دیکھو بات تو کڑوی ہے لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، بات میں کوئی بات غلط نہیں ہے، اور میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، کسی کو نہیں بول رہا ہوں، کسی کا نام لے کے نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ غفلت مت برتو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بتا سکتا ہوں، میرا جمہوری اختیار ہے، جمہوری حق ہے، کسی کا نام لینا جو ہے سو وہ نہیں ہے، نہیں لے رہے نام، لیکن جو بتانا ہے آپ لوگوں کو برابر بول بھی رہے ہیں اور ہوشیار بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگ ہوشیار ہو یا نہ ہو، پھر وہ نااہلی برتو، یہ آپ لوگوں کا سر درد ہے، آپ لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج کے اپنے حالات اپنی جگہ اور ہماری سوچ، ہماری اختیارات یہ اپنی جگہ، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ، وہ ہر چیز کو ہم باخوشی اپنانا اپنا اولن فرض ہو جاتا، اور شکر ادا کرنا اللہ کا ہر حال میں وہ اپنا اولن فرض عائد ہو جاتا۔ اور آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں میں، آپ لوگ تراویحوں بھی مس نہیں کر رہے ہوں گے، روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے۔ قرآنوں کو بند مت رکھو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن کو بند رکھیں گے تو گھر کی روٹی روزی ختم ہو جائے گی، یقین مانو۔ بس ایسے بھی گھر آئے برائے نام قرآن گھر میں پڑے، یہ کبھی کھولی نہیں جاتی، یہ کتنا گناہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ ان چیزوں کے اوپر توجہ دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اور اپنے خاندان میں دیکھو، آپ لوگ اپنے خاندان کے اندر جو مستحق ہے ان تک مدد پہنچاؤ، کیونکہ ان کا اولن فرض بن جاتا ہے۔ جبھی آپ کی عید بھی ہوگی، آپ کے روزے بھی ہوں گے، آپ کا رمضان بھی کمپلیٹ ہوگا، ان کے بغیر آپ کا نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگرچہ آپ کے کچھ اختلافات بھی ہے، ویسے حالات بھی بنے ہیں، اس چیز کو درکنار کرو، نظر انداز کرو، اور یہ چیز کے اوپر آپ لوگ برابر سوچو بھی اور اپناؤ بھی، اور اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ میسج دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ آپ لوگوں کے ابھی دعاؤں کا ٹائم ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے، کریم مہینہ ہے، رحیم مہینہ ہے، جو ہم سے ہو سکتا وہ مدد کرنے کا مہینہ ہے، مستحق لوگوں تک مدد پہنچانا کا مہینہ ہے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے، اللہ خوش ہو جائے پروردگار، اور ہمارے گناہوں کو جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہیں کیے ہیں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، بات تو کڑوی ہے لیکن حق ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، روزے رکھیے، زکوٰۃ فطرہ نکالیے، اور اپنے مستحق خاندان کے لوگوں تک مدد پہنچائیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔